3 دفعہ کے وزیر اعظم کی لاڈلی بیٹی سے لے کر ایک معروف سیاسی رہنما ہونے تک کا سفر کیسا رہا؟ شکریہ عمر صاحب، آپ نے ایک نیا پلیٹ فارم ڈیجیٹل لانچ کیا، اس کے لیے آپ کو مبارکباد، اور آئی ہوپ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بہت سکسیزفل ہوگا. یہ سفر کوئی سفر کے طور پہ میں اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتی، کیونکہ میرا کبھی ایسے کوئی پولیٹیکل ایمبیشنز نہیں تھے. لیکن جب 2014 میں یہ دھرنے لے کر آ گئے ہو ایک منتخب حکومت کو یہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ ایفرٹ شروع، تو میں نے میاں صاحب کے ساتھ بہت کلوزلی کام کرنا شروع کر دیا. اور تب مجھے پہلی ذمہ داری میڈیا سیل کی ملی، یوتھ پروگرام کی ملی. اور میڈیا اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ میڈیا پہ ان لوگوں کا قبضہ تھا جو ڈس انفارمیشن کو انفارمیشن سمجھتے تھے، جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کرنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے. تو وہاں پہ جو میری ریگرس ٹریننگ ہوئی، اور وہاں سے میں نے جو کلوزلی جو ایشلانز آف پاور ہیں، اس کے اندر کیا گیمز چلتی ہیں، کیا سازشیں چلتی ہیں، کس طرح منتخب وزرائے اعظم کو کمزور کیا جاتا ہے، ان کے اوپر ہر طرف سے اٹیک کیے جاتے ہیں، میں نے اس کو بڑا کلوزلی دیکھا. پھر یہ ایک میرا مقصد بن گیا. اس کے بعد جب ڈان لیکس ہوا اور یہ پیناما ہوا، اور میاں صاحب کو ایک کامہ پر انہوں نے پرائم منسٹر کے آفس سے نکال باہر کیا، زیادتی ہوئی، تو اس وقت میں میاں صاحب کے ساتھ کھڑی ہوں، کیونکہ مجھے اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ حق اور سچ کی جو ایک جنگ چل پڑی، اس میں مجھے لگا کہ مجھے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ایک رول میرا اپنے آپ قدرت کی طرف سے شیپ ہوتا گیا. اس کے بعد جو وکٹمائزیشن کا ایک ڈائریکٹ وکٹمائزیشن کا دور چلا. ویسے تو وکٹمائزیشن 2014 سے جب ہم حکومت میں 13 میں آئے، اس کے بعد ہی شروع ہو گیا، اور ان کو یہ سمجھ تو آ گئی تھی کہ اکنامک پرفارمنس بہت اچھی ہے، گورننس کے ریکارڈ قائم کیے تھے، ہر انڈیکیٹر پاکستان کا اوپر جا رہا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا 2013 سے 2017 تک جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے تھے اس میں بھی نون ہی جیتی تھی. تو ان کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلم لیگ نون از اے پاور ٹو ریکن ود، اور مسلم لیگ نون کو پاور پلے سے ہرایا جا سکتا ہے، عوامی میدان میں ہرائیں گے. تو اس پاور پلے میں پھر انہوں نے میاں صاحب کو نکال باہر کیا آفس میں ایک اقامہ ویزا کے اوپر. دنیا میں اس قسم کی مضحکہ خیز آپ کو فیصلہ کبھی نہیں ملے گا جو ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف ہوا. اور اس کے بعد جو وہ صدارت سے بھی نکال دیا گیا، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، ان کی بیٹی کو جیل میں ڈال دیا گیا، ان کی جماعت کو جو ہے وہ جماعت کے جتنے بھی پرومیننٹ لیڈرز ہیں ان سمیت فرسٹ ایئر لیڈرشپ، سیکنڈ ایئر لیڈرشپ، تھرڈ ایئر لیڈرشپ، ڈاؤن ٹو دا ورکر، سب کو جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنا. تو پھر اس میں ایک نئی مریم نے جنم، اور میرے اندر جو ہڈن اسٹرینگس تھیں، میں نے تو خود وہ میری ایک سیلف ڈسکوری کی بھی ایک جرنی رہی. اور آج بھی مجھے ہر روز اپنی ایک نئی مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز بھی تھی میرے اندر لیکن ڈومیننٹ تھی.